السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس قرآن کی لیسن نمبر 11 ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر سورۃ الہمزہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یقین مانے اس سورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی سی باتوں کو بیان کیا ہے جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 104 نمبر ہے، اور اگر نزولی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر 32 نمبر اس کا آتا ہے، یعنی کہ 32ویں غالباً نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الہمزہ کے اندر، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ اکبر، کاش آپ قرآن پاک سمجھتے، آپ کو اس کا مطلب پتہ چلتا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے، جو پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے؟ عیب نکالتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ جو تانے منہ پر تانا دے دیتا ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں آج دیکھا جائے پیٹھ پیچھے تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے عیب نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبت، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اللہ فرما رہے ہلاکت ہے، ہلاک ہے وہ شخص جو غیبت کرتا ہے، ہلاک ہو جائے گا وہ شخص، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا جو غیبت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا نام کیا فرمایا؟ کہ جو منہ پر تانا دے دیتا ہے۔ تانے سے مراد کیا ہے؟ منہ پر تانا دینے سے مراد یہ ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کام نہیں کیا تھا، تو بڑا لالچی، منہ پر اس کو تانا دیا جس سے اس کی دل آزاری ہوئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر منہ پر تانا دے دیتے ہیں، میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر اچھا کام کیا تھا، تیرے فلاں موقع پر تیری ہیلپ کی تھی، فلاں موقع پر تیرا ساتھ دیا تھا۔ تو اس میں دو چیزوں کو بیان کیا، فرمایا کہ عیب نکالنے والا ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت اس کے لیے بھی ہے جو منہ پر تانا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ پھر تیسری جو بات کو اس صورت میں بیان فرمایا، جس کو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، الذی جمع مالا وعددا، فرمایا کہ وہ شخص جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، وعددا، پھر ان کو گنتا ہے، جمع کر رہا ہے پھر گن رہا ہے، جمع کر رہا ہے پھر گن رہا ہے، جمع کر رہا ہے پھر گن رہا ہے۔ یاد رکھیے حلال طریقے سے مال کما لیا جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات، حلال طریقے سے۔ لیکن منع اس چیز کو کیا گیا ہے کہ مال کی محبت میں اس قدر وہ گر چکا ہے، بس صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کھانے کے وقت، اٹھتے وقت بس مال کما لو، مال کما لو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال کے ذریعے سے میری مصیبت ختم ہو جائے گی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال کے ذریعے سے میری بیماری ختم ہو جائے گی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے پریشانیوں سے نکال لے گا۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر مال سے انسان کی جان بچ جاتی تو پھر یہ فرعون نہ مرتا، قارون نہ مرتا، مالدار نہ مرتے۔ چاہے مالدار ہے، امیر ہے، غریب ہے، بیماری ہر کسی کو لگ جاتی ہے۔ تیری غلط فہمی ہے تو یہ سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ الذی جمع، حلال طریقے سے جو کماتا ہے ٹھیک ہے، ہر وقت مال کے چکر میں حلال حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ فرمایا ہلاک ہے وہ شخص، خرابی ہے اس کے لیے، اپنی اصلاح کرے وہ شخص۔ الذی جمع مالا وعددا، پھر اللہ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ وہ مال کے ساتھ رہے گا، اس کو مال مصیبتوں سے بچائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، لینبذن، اس کو ڈالا جائے گا، حطمہ، حطمہ جہنم کو کہتے ہیں، جہنم کا نام ہے، ایک نام ہے جہنم کا، حطمہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا پتہ ہے حطمہ کیا ہے تمہیں؟ اللہ خود فرما رہے تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ ہے کیا ہے حطمہ؟ اللہ خود فرما رہے حطمہ کیا ہے؟
اللہ نے پھر آگے خود فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے حطامہ، جس کو اللہ نے جلایا ہے جہنمیوں کے لیے، اللہ نے جلایا ہے عیب نکالنے والوں کے لیے، اللہ نے جلایا ہے منہ پر تانا دینے والوں کے لیے، اللہ نے جلایا ہے غیبت کرنے والوں کے لیے، اللہ نے جلایا ہے جو مال کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ نے یہ آگ جلا رکھی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا کہ وہ آگ جو دلوں تک آ جائے گی، آپ کے دلوں تک چڑھ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ آگ جلا کر اس کو بند کر دیا جائے گا اور جہنم کو اس میں ڈال دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، فرمایا جب کہ وہ آگ لمبے چوڑے ستونوں میں ہوگی، یعنی کہ جو آگ اللہ نے جلا رکھی ہوگی وہ آگ کس طرح ہوگی؟ وہ جیسے ہم ستون ہوتے ہیں نا، ستون ہوتے ہیں، ستون گھروں میں ستون بنائے ہوتے جو عمارت کو مضبوط کرتے ہیں، فرمایا کہ اس طرح اللہ نے اس آگ کے شعلوں کو بنا رکھا ہوگا، وہ آگے پیچھے سے ہر طرف سے انسان کو گھیر لے گی۔ خدا کے لیے قبل اس کے کہ موت آئے، قبل اس کے کہ ہم موت کی طرف جائیں، قبل اس کے کہ قبر میں جائیں، قبل اس کے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، اس سے پہلے ان 3 عیبوں سے بچ جائیے۔ غیبت مت کیجیے، آج ہر مسلمان غیبت کرتا ہے، آج 100 میں سے 80% لوگ غیبت کر رہے ہیں۔ تانا مت دیجیے، آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی پر، کسی غریب پر، تانا دے دیتے ہیں، سارا چیز تمہاری ضائع ہو جاتی ہے۔ اور مال کی محبت میں اس قدر نہ بڑھیے کہ رب کو بھول جائے، مال کی محبت میں اس قدر نہ جائیے کہ بس مال ہی مال سب کچھ، ہاں کمائیے، حلال سے کمائیے، ضروریات کو پورا کیجیے، یہ نہ ہو کہ بس مال آنا چاہیے چاہے وہ حلال ہو حرام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔